أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمدرد نے سوال اٹھایا کہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منسوخ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منسوخ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے، اس کو برا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی بات غلط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہ مانے وہ صحیح راہ پر نہیں ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے رضی اللہ عنہ، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خلافت کا انکار کرنا اہل سنت سے نکال دیتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منسوخ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی جانب سے یا قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ اس شخص کو گمراہ قرار دیتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرے یا اس پر سوالات بھی اٹھائے۔ یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ کیونکہ جس بات پر سارے صحابہ متفق ہو گئے، سب کا اجماع ہو گیا، پوری امت اس وقت کی جمع ہو گئی، جس بات پر اس کا خلاف کرنے والا گمراہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ جو صحابہ کے اجماع کو غلط کہے وہ گمراہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ وہ تو ایسا بدبخت ہے جو نبی کے شاگردوں کی سمجھ کو غلط سمجھتا ہے اور اپنی سمجھ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی، ان سب نے جو اجماعی طور پر فیصلہ کیا اس کو غلط سمجھتا ہے اور اپنی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہی تو ہے۔ اور اسی طرح شیعہ حضرات، ہم تو صرف کہتے ہیں کہ وہ بندہ صحیح راہ پر نہیں ہے، گمراہ ہے، لیکن شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا، امام نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان نام ایک منافق کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، یعنی وہ منافق ہے۔ تو اس طرح تو وہ کہتے ہیں، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے کو، امامت کا انکار کرنے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے جن صحابہ نے اختلاف کیا ان کو وہ لعنت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپسی اختلاف، اس پر ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم اس لیول کے لوگ ہی نہیں ہیں کہ ہم صحابہ پر اعتراض اٹھائیں، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا، یہ جو بعد کے لوگ ہیں جو ان پر اعتراض کرتے ہیں، وہ گمراہ ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتراض کرنے والا وہ بھی غلط راہ پر ہے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا وہ بھی گمراہ ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا، ان کو خلیفہ برحق نہ ماننے والا وہ بھی گمراہ ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، لیکن ہم اس ایک مسئلے کی وجہ سے جو ان کو صرف خلیفہ ماننے سے انکاری ہے، لیکن ان کو برا بھلا نہیں کہتا،
ان کو مسلمان مانتا ہے، ان کو صحیح مانتا ہے، صرف خلافت کا انکاری ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ لیکن شیعہ، یہ رافضی ہمدرد کے ٹولے والے، یہ تو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ تو جو شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح امامت نہ مانے، وہ بھی تو منصوص نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی سے نہیں سمجھتے، اس کے خلاف نازیبا باتیں کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اس طرح تو نہیں کہتے جس طرح یہ کہتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ جو شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا، خلافت کا قائل نہ ہو، اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ہم صرف اسی وجہ سے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے کہ وہ منصوص نہیں ہے، لیکن صحابہ کا اجماع ہے۔ جو شخص اس بات کو نہ مانے، ہم صرف اس کو گمراہ، غلط راہ پر چلنے والا مانتے ہیں۔ اسلام سے خارج صرف اس وجہ سے نہیں کرتے، اور یہ تو صرف اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، خلافت کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم پر تو اعتراض کر دیا اپنے ہم مسلک، ہم مذہب لوگوں، جن کو ماننے سے انکار بھی کرتے ہو، جن میں شامل بھی ہو اور اعلان کرنے سے انکار بھی کرتے ہو، اعلان کرتے ہوئے پھر مکر جاتے ہو، ان کے خلاف تو بات نہیں کرتے۔ وہ تو اسی خلافت، امامت کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انکار کی وجہ سے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور جب مسلمان مانتے ہیں تو مسلمان کا مطلب منافق ہی نکال لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور کسی کو مومن نہیں کہتے، خود کو مومن کہتے ہیں، باقیوں کو اگر مان لیا تو مسلمان کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔